کچھ کہانیاں محض کہانیاں نہیں ہوتیں، یہ وہ سچائیاں ہیں جو کبھی کسی کا سانس تھیں، کسی کا خواب تھیں، اور پھر اچانک وقت نے ان کو کتاب کے ایک صفحے میں قید کر دیا۔ ہم ان کہانیوں کو اسکرین پر دیکھتے ہیں، روتے ہیں، تالی بجاتے ہیں، مگر بھول جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی کا دل ٹوٹا تھا، کسی کی ہنسی چھن گئی تھی، اور کسی کی زندگی کا رنگ ہمیشہ کے لیے مان پڑ گیا تھا۔ آج میں آپ کو لے کر جا رہی ہوں ایک ایسے سفر پر جہاں ڈرامہ اور حقیقت کا فاصلہ مٹ جاتا ہے، جہاں ہر کردار کبھی زندہ تھا، ہر منظر کبھی حقیقت میں پیش آیا تھا، اور ہر درد آج بھی کہیں نہ کہیں سانس لے رہا ہے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو ہم نے ڈرامے کی صورت میں دیکھیں، مگر یہ حقیقت میں لکھی گئیں، خون اور آنسوؤں کی سیاہی سے۔ یہ ہے مسٹری اینڈ ریالٹی، اور آج ہم سنیں گے 5 سچی کہانیاں جنہیں وقت بھلا نہ سکا۔ پہلی کہانی، صدقے تمہارے، خلیل الرحمن قمر کی زندگی۔ ایک چھوٹے گاؤں کا لڑکا جس کے خواب بھی گاؤں کی طرح سادہ تھے۔ اس کی دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ تھا شانو۔ کھیتوں کے بیچ پگڈنڈیوں پر ساتھ چلنا، کھڑکی کے اس پار سے مسکراہٹ چرانا، شام ڈھلے آم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آنے والے کل کے خواب دیکھنا، یہ سب اس کے لیے زندگی کی سب سے حسین یادیں تھیں۔ مگر قسمت ہمیشہ اپنے فیصلے سنانے سے پہلے اجازت نہیں لیتی۔ ایک دن خاندان کی ضد، رشتوں کی انا اور رسم و رواج کے ظالمانہ بوجھ نے سب کچھ چھین لیا۔ شانو کی شادی کسی اور سے ہو گئی، اور وہ لڑکا، وہ بس گاؤں کی خاموش راتوں میں اپنے خواب دفن کرنے لگا۔ یہ صرف ڈرامے کا سین نہیں تھا، یہ خلیل الرحمن قمر کا دل تھا جو ٹوٹ کر قلم کی نوک پر بہا۔ دوسری کہانی، باغی، قندیل بلوچ کی زندگی۔ گاؤں کی مٹی سے اٹھ کر خوابوں کے شہر تک کا سفر۔ ایک لڑکی جو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔ کم عمری میں شادی، شوہر کا ظلم اور ایک بچے کو گود میں لے کر تنہا زندگی جینا، مگر وہ رکی نہیں۔ سوشل میڈیا پر اپنی آواز بلند کی، اپنی ہنسی، اپنی باتیں، اپنے خواب دنیا سے شیئر کیے۔ لوگوں نے مذاق بنایا، تانے دیے، مگر وہ کسی کے جملے سے نہیں ڈریں۔ مگر معاشرے کی تنگ سوچ نے اسے جینے کا حق نہ دیا۔ ایک دن غیرت کے نام پر اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں اس کی زندگی چھین لی گئی۔ باغی میں ہم نے وہ چہرہ دیکھا، مگر حقیقت میں وہ لڑکی کہیں مٹی تلے سو گئے۔ تیسری کہانی، میرے پاس تم ہو، ایک دوست کی سچی کہانی۔ ایک عام سا آدمی مگر دل کا بادشاہ۔ اس نے اپنی بیوی کے لیے سب کچھ قربان کیا، اپنی نیند، اپنا سکون، اپنی خواہشات، سب کچھ۔ دن رات محنت کر کے اس کے لیے خوبصورت گھر بنایا، اس کا ہر خواب پورا کیا۔ مگر ایک دن بیوی نے کہا، تم میرے لیے کافی نہیں ہو، اور وہ چلی گئی۔ اس لمحے جو خالی پن اس کے دل میں اترا، وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ دانش کا کردار صرف اسکرین کا ہیرو نہیں تھا، یہ ہر اس شخص کا عکس تھا جس نے محبت میں سب کچھ دیا مگر بدلے میں دھوکہ پایا۔ چوتھی کہانی، راقصہ، لاہور کی ایک رقاصہ کی زندگی۔ شہرت کے رنگین پردے کے پیچھے ایک اداس کہانی۔ لاہور کی محفلوں میں قدموں کی تھاپ پر تالیاں بجتی تھیں، مگر ہر تالی کے پیچھے تنہائی کی چیخ چھپی تھی۔ وہ لڑکی غربت میں پیدا ہوئی، مگر ہنر کے زور پر اوپر آئی۔ لوگ اس کے فن کو پسند کرتے تھے، مگر عزت دینے سے کتراتے تھے۔ ہر رات سٹیج پر وہ روشنیوں میں نہاتی اور ہر صبح تنہائی میں ڈوب جاتی۔ راقصہ نے دکھایا کہ کامیابی کے پیچھے کبھی کبھار ایک ایسا خلا ہوتا ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔ پانچویں کہانی، باغبان، یتیم بچوں کی کہانی۔ ایک گھر جہاں دولت کم تھی مگر محبت سمندر جیسی گہری تھی۔ اس گھر کے لوگ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے جیتے تھے۔ یتیم بچوں کو گود لینا، ان کو پڑھانا، سہارا دینا، یہ ان کی زندگی کا مشن تھا۔ کبھی کسی نے شکریہ نہ کہا، مگر ان کے چہروں کی مسکراہٹ ہی ان کا انعام تھی۔ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ اصل محبت وہ ہے جو کسی غرض کے بغیر دی جائے۔ یہ پانچوں کہانیاں ہمیں ایک ہی سبق دیتی ہے کہ محبت، قربانی، درد اور جدوجہد صرف ڈراموں میں نہیں ہوتی، یہ سب حقیقت میں بھی ہوتا ہے۔
ہم اکثر ٹی وی اسکرین پر ان کرداروں کو دیکھ کر رو دیتے ہیں، مگر کبھی سوچا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی حقیقت بھی رو رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی حقیقت ڈرامے سے بھی زیادہ دردناک ہوتی ہے۔